انویسٹیگیشن ود عبدالستار خان میں خوش آمدید۔ آج یہ میں فورن پروکیورمنٹ پہ بات کروں گا، لیکن میں اس پہ بات نہیں کروں گا کہ فورن پروڈکٹ کی یونٹ پرائس کیا تھی، اس کی ٹوٹل پرائس کیا تھی، اس کے فنڈ کمٹمنٹس کیا تھے، ایڈوانس پیمنٹ کیا ہوئی اور کس کس کمپنی سے، کس کس مینوفیکچرر سے، کس کس سپلائر سے، کس کس کانٹریکٹر سے کون کون سی چیز دی گئی۔ آج میں صرف یہ ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو کوانٹٹی ہوتی ہے، تعداد جو ہوتی ہے جس کا ہم آرڈر دیتے ہیں کہ فلانی میڈیکل پروڈکٹ، فلانا میڈیکل ایکوپمنٹ ہمیں اتنی تعداد میں چاہیے، میں آج صرف اس پہ بات کروں گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ فورن پروکیورمنٹ جو ہے اس کے لیے ایکسل شیٹ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بنائی ہے اس میں 13 کالم ہیں، 9 کالم ریلیونٹ ہیں ڈفرینٹ پرپزز کے لیے۔ آپ ڈٹرمن کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں تو 9 کالم کافی ہیں، اور جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں کوانٹٹی کے حوالے سے اس کے لیے 3 کالم میٹر کرتے ہیں۔ ان 3 کالم کو اسٹڈی کر لیں، آپ کو کوانٹٹی کا پتہ چل جائے گا۔ کوانٹٹی کیا؟ ایک تو ہے ٹوٹل کوانٹٹی آرڈرڈ، دوسرا ہے کوانٹٹی ڈیلیورڈ، تیسرا ہے بیلنس۔ اس سے کیا پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی تعداد میں کون سی چیز کا آرڈر دیا تھا۔ حکومت پاکستان نے باہر کے ملکوں کی کمپنی کو کون سی چیز ایسی تھی اس کا کتنی تعداد میں آرڈر دیا تھا، وہ کوانٹٹی کیا تھی، پھر کوانٹٹی کتنی ڈیلیورڈ ہوئی، پھر کوانٹٹی کتنی ہے جو رہ گئی ہے ڈیلیور ہونے کے لیے۔ اس کے لیے 3 کالم آپ پڑھیں گے کہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 4 کالم کا ایڈیشن کیا ہے، وہ بھی بیلنس کالم، جو آخری مین کالم بیلنس کالم ہے، اس کے بعد 4 کالم کا اضافہ کیا۔ وہ 4 کالم کیا ہیں؟ وہ ڈیلیوری ڈیٹس کے نام سے ہیں۔ آپ اس کو ڈیلیوری ڈیٹس 1 کہہ دیں، ڈیلیوری ڈیٹس 2 کہہ دیں، ڈیلیوری ڈیٹس 3 کہہ دیں، ڈیلیوری ڈیٹس 4 کہہ دیں۔ اب یہ جو 4 کالم ہیں اس میں جو نمبر بتائے جا رہے ہیں، جو تعداد بتائے جا رہے ہیں، اس کا ویسے تک بنتا نہیں ہے۔ جب آپ نے پہلے بتا دیا کہ اتنے کا آرڈر دیا تھا حکومت پاکستان نے فلانی کمپنی کو، اور اتنی تعداد میں اتنی کوانٹٹی میں یہ فلانی پروڈکٹ سپلائی ہو چکی ہے، ڈیلیور ہو چکی ہے، اور اتنی ابھی باقی رہتی ہے، تو اس کے بعد یہ کرنے کا کوئی تک نہیں سمجھ آتا۔ اب یہ کیوں رکھے گئے 4 ایڈیشنل کالم جو ڈیلیوری ڈیٹس کے نام سے رکھے گئے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ایکسل شیٹ میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی حتمی اس پہ نہ پہنچ سکے، کنکلوژن پہ نہ پہنچ سکے۔ لاجیکل کنکلوژن جو منطقی انجام ہوتا ہے کہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کوانٹٹی کے بارے میں نے ڈٹرمن کرنا، تو آپ نہیں کر پائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار بیلنس تک بات کلیئر ہو گئی تھی کہ ہم نے کتنے کا آرڈر دیا تھا، کتنی تعداد میں آرڈر دیا تھا، اور کتنی تعداد میں آ چکے ہیں، اور کتنی تعداد میں بھی آنا باقی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ، لیکن جہاں پر ایک طرف تو یہ 4 جو کالم ہیں ڈیلیوری ڈیٹس کے نام سے، اگر یہ کسی ادارے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ کوئی چیز کے بارے میں وہ حتمی طور پر نہ آپ کو، نہ مجھے، نہ کسی کو وہ پہنچنے نہ دیں، تو دوسری طرف یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہی 4 کالم ہیں ڈیلیوری ڈیٹس کے نام سے جو آپ کو پھنسانے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ اس میں جس طریقے سے آپ نے چیزیں ڈالی ہیں اس کالم میں، اس سے اگر کوئی بندہ اسے ایکسپلور کرنے چلا گیا تو پکڑے جانے کا امکان بن جاتا ہے کہ یہ ڈیلیوری ڈیٹس رکھے کیوں گئے تھے۔ یہ صرف کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، یہ آپ کو حتمی نتیجے تک پہنچنے سے روکنے کے لیے۔ ہم شروع کرتے ہیں وینٹیلیٹر سے۔ پاکستانی حکومت نے 14 غیر ملکی کمپنیوں کو 1094 وینٹیلیٹرز کا آرڈر دیا تھا، تعداد میں، کوانٹٹی میں، اور یہ اس کے لیے جو ٹوٹل پرائس تھی وہ تھی $2,24,50,613 اگر اس کو پاک روپیز میں کنورٹ کریں تو یہ بنتے ہیں 3,66 کروڑ روپے۔ یہ ٹوٹل پرائس تھی اس کی۔ پاکستانی حکومت جو ایڈوانس پیمنٹ کی وہ 65,65,290 روپے، یعنی کہ اس کو پاک روپیز میں کنورٹ کریں تو 1 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اب 1094 کا آرڈر گیا ہے کوانٹٹی وائز۔ جو ڈیلیورڈ مین ڈیلیورڈ کالم ہے اس میں تعداد بتائی جا رہی ہے جو ڈیلیورڈ ہو چکے ہیں، وہ تعداد بتائی جا رہی 211، یعنی کہ 211 آپ کو مل چکے ہیں۔ اس کے بعد جو مین بیلنس کالم ہے اس میں لکھا ہوا ہے 883 وینٹیلیٹرز ابھی رہتے ہیں ڈیلیور ہونے کے لیے۔
یہاں تک تو بات کلیئر ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے پاکستانی حکومت نے 1094 وینٹیلیٹرز کا آرڈر دیا تھا، جس میں سے 2011 مل چکے ہیں، ڈیلیورڈ ہو چکے ہیں، کمپنی نے ڈیلیور کر دی ہیں، باقی 883 رہ گئے جو بھی ڈیلیورڈ ہونا باقی ہے 4 جون تک۔ اب یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی۔ اب آگے 4 ڈیلیوری ڈیٹس والے کالم، اب ان 4 ڈیلیوری ڈیٹس والے کالم میں سے 2 کالموں میں 140 وینٹیلیٹرز کا لکھا ہوا ہے کہ ڈیلیوری ڈیٹس میں لکھا ہوا ہے کہ 140 وینٹیلیٹرز۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہوگی کہ بیلنس ڈٹرمن کرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ 883 وینٹیلیٹرز ابھی تک نہیں پہنچے، وہ پہنچ جائیں گے، ایک دو ہفتوں میں پہنچ جائیں گے، 1 مہینے میں پہنچ جائیں گے، 10 دن میں پہنچ جائیں گے، کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد چلیں آپ نے ڈیلیوری ڈیٹس میں جو کالم میں 140 لے کے ہم ان کو ہی مان لیتے ہیں۔ اگر یہ سارا تعداد کو ملایا جائے کہ کتنے بنتے ہیں، 211 بنے جو مین ڈیلیورڈ کالم بتا رہا ہے کہ 211 وینٹیلیٹر پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، یہ ایڈیشنل جو ڈیلیوری ڈیٹ ہے اس میں 140 ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا جائے، پھر بھی 741 وینٹیلیٹرز ابھی تک ڈیلیور کرنا، سپلائی کرنا، مہیا کرنا باقی ہے۔ بٹ جو ایکسل شیٹ ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی، اس میں کہیں کوئی بھی ایسا کالم نہیں ہے جس میں یہ نظر آئے کہ 741 وینٹیلیٹرز ابھی رہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ٹیسٹنگ کٹس کی طرف۔ پاکستانی حکومت نے غیر ملکی کمپنیوں کو 37,48,000 ٹیسٹنگ کٹس کا آرڈر دیا۔ اب اس کی قیمت جو بنتی ہے، ٹوٹل پرائس جو ہے وہ 2,18,40,896 $US ہے۔ اگر اس کو پاک روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو وہ بنتے ہیں 3,56 کروڑ روپے، اور ایڈوانس میں ہم نے 3,56 کروڑ دے دیے۔ پاکستانی حکومت نے ایڈوانس میں باہر کی غیر ملکی کمپنیوں کو ساری ٹوٹل پرائس ہی دے دی۔ ہمیں یہ ایڈوانس پیمنٹ اور ٹوٹل پرائس کے بارے میں کوئی نہیں کہ آپ نے ایڈوانس پوری دے دی، ایڈوانس پیمنٹ کر دی، یا اس کا 10% کیا، 20%، کیونکہ ہمیں کانٹریکٹ کے جو ایگریمنٹ ٹرمز آف کنڈیشن اس کا نہیں پتہ کہ کمپنی آپ کو چیز سپلائی کر رہی ہے تو کیا وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اس کی ٹوٹل پرائس اتنی ہے، ایڈوانس پیمنٹ آپ نے ہمیں دینی ہے، اور یہ ایڈوانس پیمنٹ آپ نے سپلائی سے پہلے دینی ہے، کیا دینی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے ان ٹیسٹنگ کٹس کے لیے جتنی اس کی پرائس تھی 3,56 کروڑ روپے، 3,56 کروڑ روپے ایڈوانس پیمنٹ میں دے دیے۔ اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے، ایمرجنسی نافذ ہے، یہ ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ ہے۔ لیکن جو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے، وہ کیا انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستانی حکومت ٹوٹل جو کوانٹٹی آرڈر ہے وہ 37,48,000 کا دے رہی ہے ٹیسٹنگ کٹس کا، جو بیلنس کا کالم ہے وہ بتا رہا ہے کہ 40,60,000، یعنی کہ 3,12,000 وہ تعداد ہے جو کوانٹٹی آرڈر جو کی گئی اس سے زیادہ کی تعداد ہے۔ یہ کون سا سپلائر تھا، یہ کون سا مینوفیکچرر تھا، یہ کون سا کانٹریکٹر تھا جس کو یہی نہیں پتہ چلا کہ آرڈر تو ہوا ہے 37,48,000 کا، وہ سپلائی جو ہو رہی ہے جس میں بیلنس میں اب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا جو ایکسل شیٹ ہے اس کی بیلنس میں 40,60,000 لکھا ہوا ہے، تو 3,12,000 یہ زیادہ کہاں سے ہو گیا؟ لگتا ہے ایسے جیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کوئی میجیشین جادوگروں کی خدمات حاصل کی ہوں کہ ان جادوگروں کی وجہ سے، میجیشنز کی وجہ سے آپ کے پاس جو کالم ہے بیلنس کا اس میں تعداد 3,12,000 ٹیسٹنگ کٹس کی تعداد زیادہ ہے اس سے جو آپ نے ٹوٹل آرڈر کیا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے جادوگروں سے مزید خدمات لے سکتے ہیں، کیونکہ پروڈکٹس تو آپ نے لینی ہے، میڈیکل سپلائی، اکوپمنٹ وغیرہ یہ تو آپ نے لینا ہی لینا ہے، تو آپ جتنی تعداد میں لے رہے ہیں آپ کے بیلنس میں جاتے اس کی تعداد بڑھ جائے گی، ہمیں فائدہ ہو جائے گا، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ایسے میجیشین، ایسے جادوگر جو ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اور مزید یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی مدد کرنے کی بجائے حکومت کی مدد بھی کرتے رہیں، ساتھ عوام کی مدد کر دیں۔ ہم لوگ جو گروسری کا سامان لینے جاتے ہیں، کچن آئٹمس لینے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ جادوگروں کی مدد مل جانی چاہیے کہ ہم 200 روپے کی چیز لے رہے ہیں، جب گھر میں آ کے کچن میں رکھ رہے ہیں، گھر میں رکھ رہے ہیں تو 2,000 کی ہو رہی ہے کچھ گھنٹوں بعد، کچھ دنوں بعد، تو ہمیں محسوس یہی ہوگا، بلکہ پتہ یہ چلے گا، ہوگا بھی یہی کہ ہمارے چند 100 روپوں میں مہینہ گزرنا شروع ہو جائے گا، چند ہزار روپے میں ہمارا پورا سال گزر جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔
چلیں جی وہ بات ہو گئی کہ ان سے غلطی ہو گئی، بیلنس کالم میں انہوں نے 3,12,000 کوانٹٹی بڑھا دی، بڑھ گئی، جادوگروں نے مدد کی یا نہیں کی یا ان سے غلطی ہوئی، چلو ہو گیا۔ اب ٹیسٹنگ کٹس کی بات کرتے ہیں کہ ڈیلیوری کیسے ہو رہی ہے۔ ٹیسٹنگ کٹ کے آرڈر دیے تھے 37,48,000۔ جو مین ڈیلیورڈ کالم ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 9,76,000 ٹیسٹنگ کٹ ڈیلیور ہو گئے ہیں۔ بیلنس میں رہ گئے 27,72,000 ٹیسٹنگ کٹس ابھی ڈیلیور ہونے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا کالم نہیں ایکسل شیٹ میں جو یہ بتایا کہ یہ رہ گئے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستانی حکومت نے غیر ملکی کمپنیوں کو آرڈر دیا تھا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا، PPE کا، 57,60,000 کا آرڈر گیا، ٹوٹل آرڈر جو تھا۔ اس کی جو قیمت تھی وہ 57,92,800 ڈالر، یعنی کہ پاک روپیز میں اس کو کنورٹ کریں تو 78 کروڑ روپے بنتا ہے ٹوٹل پرائز۔ پاکستانی حکومت نے 78 کروڑ روپیہ ہی ایڈوانس پیمنٹ میں دے دیا کمپنیوں کو، جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ اس نے شرط لگا دیے کہ مجھے ایڈوانس ملے گا تو میں سپلائی کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا، تو ہمیں مجبور انہیں دینا پڑا۔ اب آتے ہیں اس کی ڈیلیوری کے اوپر۔ اس کی ڈیلیوری کیسے ہوتی ہے؟ جیسے ٹوٹل کوانٹٹی کا کالم ہے، ڈیلیورڈ کالم ہے اور بیلنس کالم ہے۔ تو 57,60,000 پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا آرڈر تھا، جس میں جو مین ڈیلیورڈ کالم ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جو ایکسل شیٹ ہے اس میں ہے کہ 1,00,000 سپلائی ہوا، ڈیلیور ہوا، اور بیلنس کالم بتا رہا ہے کہ 56,60,000 ابھی ڈیلیور ہونے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی، ہم نے آرڈر کتنا دیا تھا، ہمیں کتنا ڈیلیور ہوا اور کتنا ڈیلیور ہونا باقی ہے۔ وہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی تھی، لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں کلیئر کریں، ہمیں مقصد یہ تھا کہ ہمیں مزید کنفیوز کریں۔ جب ٹوٹل کوانٹٹی آرڈر ہمیں پتہ چل گیا، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اتنی تعداد میں ڈیلیور ہو چکے ہوئے ہیں اور ابھی اتنی تعداد میں ڈیلیور ہونا باقی ہیں، تو کلیئر ہوگی نا بات۔ پھر یہ جو ڈیلیوری ڈیٹس کے کالم ہیں یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ اس میں بھی وہی ہوا کہ 2 کالموں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 51,90,000 پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ سپلائی ہو گیا۔ چلیں جی بات مان لیتے ہیں آپ کی، آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تعداد رہ جاتی ہے جس نے ڈیلیور ہونا ہے وہ 4,00,000 کے قریب ہے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے۔ اب وہ 4,00,000 جو بچ گیا جس نے ڈیلیور ہونا ہے، پوری ایکسل شیٹ میں کوئی کالم ایسا نہیں جو ہمیں یہ بتا سکے کہ 4,00,000 رہ گیا۔ تو یہ آپ نے جو سنا دیکھا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ کوانٹٹی ڈٹرمن کرنا، کہ ہم نے پیسے جتنے مرضی دے دیے، ایڈوانس پیمنٹ کر دی، ٹوٹل پرائس کیا تھی، ایڈوانس پیمنٹ کتنی گئی، اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے۔ آج کے دن میں، آنے والے وقتوں میں اس پہ بھی بات کروں گا، آج کے دن میں یہ نہیں ہے۔ آج کے دن میں صرف یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جس کوانٹٹی میں، جس تعداد میں ہم نے آرڈر کیا تھا، ہمیں کتنے ملے ہیں اور کتنے ملنا باقی ہیں۔ اب اس میں جہاں تک 9 کالم ہیں، اس میں سے 3 کالم میں نے آپ کو بتائے جو اس کام کے لیے ہمیں مستفید کرتے ہیں، کہ ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ان 3 کالموں کو اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار ہم نے آرڈر کتنا دیا تھا، ملے کتنے اور رہتے کتنے ہیں ملنے۔ اس کے بعد جو اضافہ کیا گیا ہے آخر میں جا کے، ایک ایکسل شیٹ کے بالکل آخر میں جا کے 4 کالم رکھ دیے، اس میں ڈیلیوری ڈیٹس 1، ڈیلیوری ڈیٹس 2، ڈیلیوری ڈیٹس 3، ڈیلیوری ڈیٹ 4۔ اب یا تو ایکسپلین کر دیں کہ جی جو سپلائر تھا وہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری پہ مطلوبہ تعداد میں آپ کو کوانٹٹی نہیں پہنچا سکا، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب آگے جا کے جب بیلنس کالم نے بتا دیا کہ اتنا بیلنس بچتا ہے، پھر بعد میں ایڈیشن کر دیا۔ اب جب ایڈیشن کرتے ہیں تو جو تعداد نکلتی ہے باقی جو رہ گئی ہے، مہیا ہونی رہ گئی، سپلائی ہونی رہ گئی ہے، ڈیلیور ہونی رہ گئی ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ جا کے اگر آپ ایکسل شیٹیں لوگ پڑھتے ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے، زیادہ اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے۔ ایکسل شیٹوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایکسل شیٹ ہوگی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، بڑے آرام سے جس اینگل سے چاہیں، جس اسپیکٹ سے چاہیں، جس طرف سے چاہیں آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، آپ اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ یا تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ جب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اوپر کرونا کے حوالے سے اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ لیڈ آپریٹنگ ایجنسی بن گئی ہے، یعنی پنجاب بھی دیکھ رہا ہے اس کی طرف، سندھ بھی دیکھ رہا ہے، KPK بھی دیکھ رہا ہے، بلوچستان بھی دیکھ رہا ہے، گلگت بلتستان بھی دیکھ رہا ہے، آزاد جموں کشمیر بھی دیکھ رہا ہے، اسلام آباد بھی دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شہروں میں
علاقوں میں، تحصیلوں میں، ہسپتالوں میں ڈائریکٹ براہ راست میڈیکل ایکوپمنٹ سپلائی کیا. چلیں جی بڑا بوجھ ہے ان پہ. تو اب ایسی چیزیں بنا کے آپ نے 13 کالم کا رکھا ہوا ہے. 9 کالم کلیئرٹی کے ہیں جو ریلیونٹ ہیں، جن کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یار. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب اس کا بھی ایک کالم ہونا چاہیے تھا. میں یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں ان 9 کالموں سے مجھے مدد نہیں مل رہی، چلو اس کا تو ایڈیشن ہو جائے. لیکن ایک ایسی چیز کا ایڈیشن کیا گیا جس میں ہمیں کلیئرٹی یہ نہیں دی گئی کہ سپلائر ناکام ہو گیا تھا ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری میں. یہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری کے بعد کی بات ہے. اب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ میں جا کے یہ چیزیں آپ پروکیور کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں. یعنی کہ نارمل موڈ آف پروکیورمنٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ کو اوپن ٹینڈرنگ میں جانا پڑتا ہے، اوپن بیڈنگ میں جانا پڑتا ہے، کمپیٹیٹیو بیڈنگ میں جانا پڑتا ہے. وہ آپ نے معطل کر کے تو ڈائریکٹ آپ نے ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ میں چلے گئے، الٹرنیٹیو میتھڈ آف پروکیورمنٹ میں چلے گئے. آپ نے فون اٹھایا، سیدھا آپ نے سپلائر کو فون کیا کہ جناب بتائیں یہ چیز آپ کے پاس ہے، آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اب اس میں دیکھیں کئی کانٹریکٹ ایسے ہیں جن کو سائن ہوئے 3 مہینے ہو گئے. اب ایک کانٹریکٹ دیکھا جائے 3 مہینے ہوئے سائن ہوئے ان سے، اب 3 مہینے میں اس کی ڈیلیوری کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو پھر ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ میں کیوں گئے؟ اگر نارمل موڈ آف پروکیورمنٹ میں جاتے، اوپن ٹینڈر کرتے، اوپن بیڈنگ کرتے تو 3 مہینے میں تو وہ سپلائی کر دیتے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ میرے پاس آپ آئے کہ جناب یہ چیز ہے، میں کہوں گا ہاں چیز ہے. جناب یہ مجھے 15 دن میں چاہیے. میں کہا 15 دن میں نہیں دے سکتا ہوں، میں 100 روپے کی چیز ہے، 15 دن میں نہیں دے سکتا آپ کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ دوسرے کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا جی میں 300 روپے دوں گا، 15 دن میں سپلائی کر دوں گا. اب اس نے 300 روپے بھی لے لیے ہوں گے اور 15 دن کو چھوڑو 3 مہینے ہو گئے ہیں، پوری سپلائی کمپلیٹ نہیں ہے. اب مطلب کو فرق کیا رہے گا ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ میں اور نارمل موڈ آف پروکیورمنٹ میں؟ اوپن بیڈنگ میں آپ نے گئے، آپ نے ٹینڈر کو سائڈ پہ کر دیا. آپ کو اجازت ہے ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ کی، رولز میں اجازت ہے، پبلک پروکیورمنٹ رولز میں اس کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ پہ ذمہ داریاں ساتھ ساتھ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کا جو دل چاہے گا کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ مصیبت میں ہیں. ایسے وقت میں پروکیور کرنا چیزوں کو انتہائی مشکل کام کہا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف ایسے موقعوں پہ جب کوئی وبا پھیلی ہو، بیماری پھیلی ہو، قدرتی آفت ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، اس میں کرپشن کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، کرپشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ جناب یہ جس نے کرنی ہوتی ہے اور جس کو یہ ہو کہ آپ پہ اس طرح کی مانیٹرنگ اور انسائٹ نہیں ہے، اوور سائٹ نہیں ہے، دیکھا نہیں جا رہا. کیونکہ مجھے بھی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا میں ہاسپٹل میں جا کے دیکھوں گا کہ فلانی پروڈکٹ ہے کہ نہیں ہے، فلانی پروڈکٹ ہے کہ نہیں ہے. میں اس کام میں تھوڑی پڑھوں گا کہ یار لی کتنے کی تھی، کتنے عرصے بعد آئی. میں تو یہ کہوں گا مجھے ضرورت ہے. مریض یہی کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مریض کے لواقین بھی کہتے ہیں ضرورت ہے بھائی. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو ہم پورا الاؤنس دے رہے ہیں کہ جناب ایمرجنسی ہر جگہ پہ ڈکلیئر ہوئی ہے. ایمرجنسی ہر بندہ اس چیز کو لینے کے لیے، ہر حکومت اس چیز کو لینے کے لیے بے چین. اور جس کے پاس یہ جا رہے، جس کے پاس وہ چیز ہے، اس کی امپورٹنس ہو گئی ایک دم سے کہ پہلے اس کے پاس 10 بائر تھے، اب 2000 بائر ہیں اس کے پاس. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.